بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ کل جو لفظ گزرا تھا امام اعظم، اس کی وضاحت اور ساتھ یہ کہ غیر مقلدین امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو امام اعظم ابو حنیفہ پر مقدم کرتے ہیں، جبکہ عظمت امام بخاری ہم بھی تسلیم کرتے ہیں، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ بہت مقدم ہیں کئی وجوہ سے۔ تو اس پر اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نہایت اہم بحث فتاوی رضویہ شریف میں رقم کی ہے، جلد نمبر 10 کے صفحہ نمبر 199 اور 200 اور 201، یعنی یہ نہایت اہم بحث ہے، ایک ایک لفظ کے اندر بہت فوائد ہیں۔ آپ فرماتے ہیں خصوصاً ائمہ حنفیہ لا سیما امام الائمہ امام اعلم، یعنی فتاوی شامی میں آپ نے ایک امام عالم کا ذکر پڑھا ہے، تو اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے امام اعظم کا ایک لقب امام اعلم بھی لکھا ہے۔ امام اعلم رضی اللہ تعالی عنہ و عنہم کہ امام بخاری کے امام و متبوع سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی نسبت شہادت دیتے ہیں کہ تمام مجتہدین امام ابو حنیفہ کے بال بچے ہیں۔ الفقہاء و عیال لابی حنیفہ، اس کا ترجمہ لکھا۔ تو یہ ابھی یعنی تقابل شروع کرنے لگے ہیں کہ امام بخاری جن کے پیروکار ہیں اور جن کے تابع ہیں، کون؟ امام شافعی، کہ امام بخاری کے امام، کس کی بات ہو رہی ہے؟ امام شافعی کی۔ اور امام بخاری کے متبوع کون؟ سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ امام اعظم ابو حنیفہ کو یہ خراج تحسین پیش کر رہے ہیں کہ تمام مجتہدین امام ابو حنیفہ کے بال بچے ہیں۔ تو یہ یعنی امام بخاری سے کافی اوپر بات چلی گئی کہ امام بخاری کے امام امام اعظم ابو حنیفہ کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ سب مجتہدین ان کے بال بچے ہیں۔ اب امام بخاری کا مقام ماننا بھی بہت ضروری ہے، یعنی بالخصوص یہ جو پرویز کا فتنہ ہے، فتنہ پرویز انکار حدیث کا، اور اس کے بھی اب یعنی لوگ موجود ہیں اس فتنے کے بھی، بالخصوص شیخ پورہ کے ایک پیر صاحب اب بھی رد کرتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر اپنی تقریروں میں۔ تو اعلی حضرت کہتے ہیں حفظ حدیث و نقد رجال و تنقیح صحت، تنقیح صحت و ضعف روایات میں امام بخاری کا اپنے زمانے میں پایا رفیع والا، صاحب رتبہ بالا، مقبول معاصرین و مقتدائے متاخرین ہونا مسلم ہے۔ یعنی یہ ایریا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سپیشلائزیشن کا، ایک زمانے کے لحاظ سے، دوسرا علم کے دائرے کے لحاظ سے کہ کون سا فیلڈ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا، اور اس میں انہیں سلام کرنا ضروری ہے۔ ایک چیز ہے حفظ حدیث، دوسرا نقد رجال، تیسرا تنقیح صحت و ضعف روایات۔ یہ تین جو میدان ہیں، ان میں امام بخاری کا اپنے زمانے میں، یعنی پھر ساتھ زمانے کی بھی قید لگائی تاکہ اس سے پہلے کا زمانہ اور ہے، اپنے زمانے میں کیا ہے؟ پایا رفیع والا، صاحب رتبہ بالا، یعنی آپ بلند و بالا مقام پر فائز ہیں، مقبول معاصرین و مقتدائے متاخرین ہونا مسلم ہے، یعنی اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔
کہ آپ مقبول معاصرین تھے اور مقتدائے متأخرین تھے۔ کتب حدیث میں ان کی کتاب بے شک نہایت چیدہ و انتخاب، نہایت چیدہ یعنی نہایت ہی چنی ہوئی، نہایت منتخب یعنی جس کو باقی کتابوں پر ترجیح دی جاتی ہے۔ اور یہ بات بھی یعنی مقدمہ بخاری کے لحاظ سے بھی بڑی اہم ہے، جس کے تعلیق و متابعات و شواہد کو چھوڑ کر اصول مسانید پر نظر کیجئے تو ان میں گنجائش کلام تقریباً شاید ایسی ہی ملے جیسے مسائل ثابتہ امام اعظم میں۔ تو بخاری شریف سے یعنی تین چیزیں مستثنیٰ کی، ایک تو تعلیقات بخاری، دوسرا ہے متابعات، اور تیسرے ہیں شواہد، یعنی آپ نے ترجمۃ الباب کو ثابت کرنے کے لیے جو شواہد پیش کیے یا جو تعلیقات پیش کی، یعنی تعلیق میں جو کہ سند نہیں ہوتی تو پھر اس کا ایک مستقل قانون ہے صحیح بخاری میں کہ اس کو صیغہ تمریض سے ذکر کیا ہے یا قالا سے ذکر کیا ہے، وہ ایک مستقل بحث ہے۔ اس واسطے پھر اس کو سائیڈ پہ کر کے اعلیٰ حضرت نے کہا کہ ان کو چھوڑ کے متابعات کو بھی، جس کو ذکر کرتے ہیں تابعہ فلان سے، متابعات کو بھی اور شواہد اور تعلیقات کو سائیڈ پہ کر کے باقی جو کچھ صحیح بخاری میں ہے اس میں گنجائش کلام تقریباً، یعنی یہ جو رجال بخاری میں سے بعض پر اعتراض ہے اور ان پر کلام کیا گیا ہے، اس کی طرف بھی اشارہ کر دیا جو فتح الباری کے مقدمہ میں وہ تعداد ذکر ہے۔ تقریباً گنجائش کلام تقریباً شاید ایسی ہی ملے جیسے مسائل ثابتہ امام اعظم میں، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کے مستنبت جو مسائل ہیں وہ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی فائنل کردہ جو سندیں ہیں، یہ یعنی اپنے اپنے فیلڈ میں یہ ایک جیسا تقریباً کام ہے کہ یہاں گنجائش کلام ہی نہ ملے تقریباً۔ تو یہ ذکر کر دیا ایک تقابل میں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا جو کردار ہے وہ مسائل ثابتہ میں ہے جو آپ نے قرآن و سنت سے اخذ کی ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس میدان میں بہت پیچھے ہیں، اور یہ جو ادھر ہے نقد رجال کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کام کیا ہے اور اس کام کو تسلیم کیا جانا چاہیے۔ یہ جو چھاپا ہے رضا فاؤنڈیشن کا، اس میں یعنی جو غلطیاں ہیں یہاں بھی غلطی ہے، لکھا ہوا ہے مسائل ثانیہ امام اعظم، تو میرے خیال میں یہ ہے مسائل ثابتہ امام اعظم، یعنی مسائل ثانیہ کا تو کوئی مطلب نہیں بنتا، مسائل ثابتہ امام اعظم۔ اچھا جی، اور یہ بھی بحمد اللہ حنفیہ و شاگردان ابو حنیفہ و شاگردان شاگرد ابو حنیفہ، یعنی اب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی امام صاحب کا ہی فیضان ہے، امام بخاری بھی بالواسطہ امام اعظم ابو حنیفہ کے گلشن کی ہی نرسری ہیں، کہتے ہیں۔ اور یہ بھی یعنی امام بخاری بھی بحمد اللہ حنفیہ و شاگردان ابو حنیفہ و شاگردان شاگرد ابو حنیفہ، یعنی کچھ جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں اور کچھ وہ جو شاگردوں کے شاگرد ہیں، آگے پھر ذکر کر کے پھر جملہ پورا کرتے ہیں، جس طرح کہ حضرت عبداللہ بن مبارک ہیں، یحییٰ بن سعید ہیں، فضیل بن یاز ہیں، اور امام وکیع ہیں، امام لیث بن سعد ہیں،
معلّہ بن منصور ہیں، یحییٰ بن معین ہیں وغیرہم ائمہ دین رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کا فیض تھا کہ امام بخاری نے ان کے شاگردوں سے علم حاصل کیا اور ان کے قدم پر قدم رکھا، اور خود امام بخاری کے استاذ اجل امام احمد بن حنبل امام شافعی کے شاگرد ہیں۔ یعنی امام بخاری کے استاذ کون؟ امام احمد بن حنبل امام شافعی کے شاگرد ہیں، وہ امام محمد کے شاگرد ہیں، اور وہ امام ابو یوسف کے شاگرد ہیں، اور وہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یعنی اتنا اوپر ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کہ آپ کے شاگرد امام ابو یوسف، اور امام ابو یوسف کے شاگرد امام محمد، اگرچہ وہ ڈائریکٹ امام صاحب کی بھی شاگرد ہیں، پھر امام محمد کے شاگرد ہیں امام شافعی، اور امام شافعی کے شاگرد ہیں پھر امام احمد بن حنبل، اور امام احمد بن حنبل کے شاگرد ہیں امام بخاری۔ تو یہ درجہ امامت ہے، یعنی امام اعظم کو امام اعظم کہنا یہ بلا وجہ نہیں، یعنی اتنا اونچا درجہ ہے آپ کا کہ جو لوگ امام بخاری کی فضا میں گم ہیں انہیں کچھ اوپر دیکھنا چاہیے کہ امام بخاری سے اوپر جہان ہے امام احمد بن حنبل والا، اور ان سے اوپر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ والا، اور ان سے اوپر امام محمد، اور ان سے اوپر امام ابو یوسف، اور پھر جا کے امام اعظم ابو حنیفہ کا جہان علم و تحقیق ہے۔ اور اس میں جو پہلے نام لیے یعنی کچھ شاگرد اور کچھ شاگردوں کے شاگرد، اور اس کے آگے جو یعنی امام بخاری جو ہیں چونکہ صرف امام احمد بن حنبل کے شاگرد نہیں اور بھی کئی شیوخ سے پڑھا، تو اس طرح یعنی یہ ایک بنا ہوا ہے پورا نقشہ، شاید آپ کے پاس ہو، کہ جو اوپر امام اعظم ابو حنیفہ کا نام لکھا ہوا ہے اور نیچے سارے علوم فنون کے جو امام ہیں کسی نہ کسی طریقے سے ان کا امام اعظم ابو حنیفہ کے ساتھ تعلق۔ یہ جو میرا مقالہ چھپا تھا امام اعظم بحیثیت بانی فقہ، جو اس کا پہلا ایڈیشن ہے، اس کے آخری صفحے پر وہ نقشہ دیا ہوا ہے، اور پھر ساتھ ہر امام کی تاریخ وفات لکھی ہوئی ہے کہ اتنی صدیوں بعد وہ امام صاحب کے شعبے سے سلسلے سے منسلک ہوئے۔ اچھا جی، تو کم از کم اتنا آپ ہر وقت ذہن میں رکھیں کہ امام ابو حنیفہ، پھر امام ابو یوسف، پھر امام محمد، اور پھر امام شافعی، اور پھر امام احمد بن حنبل، اور پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہم۔ اب یہ جو مسائل ثابتہ امام اعظم ہیں ان کے لحاظ سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں مگر یہ کار اہم ایسا نہ تھا کہ امام بخاری اس میں ہماتن مستغرق ہو کر دوسرے کار اجل و کار اعظم یعنی فقاہت و اجتہاد کی بھی فرصت پاتے۔ یعنی یہ جو اسناد والا کام تھا، تنقیح والا کام تھا، حفظ حدیث والا کام تھا، یہ کام اتنا آسان اور چھوٹا نہیں تھا کہ اس کو بھی کرتے اور پھر فقاہت اور اجتہاد کی بھی فرصت پاتے، مگر یہ کار اہم، یعنی یہ کار اہم سے مراد ہے امام بخاری کا جو کام ہے، یعنی حفظ حدیث اور نقد رجال، تنقیح وغیرہ، کہ امام بخاری اس میں ہماتن مستغرق ہو کر دوسرے کار اجل و اعظم یعنی فقاہت و اجتہاد کی بھی فرصت پاتے۔ اللہ عز و جل نے انہیں خدمت الفاظ کریمہ کے لیے بنایا تھا، خدمت معنی ائمہ مجتہدین خصوصاً امام الائمہ ابو حنیفہ کا حصہ تھا۔ یعنی اس طرح درجات کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں، یعنی یہ بہت اہم کام ہے، لیکن اسے کمال طریقے سے کرنے کا یہ تقاضا تھا کہ سارا اسی کو وقت دیا جائے، اور انہوں نے وقت دیا۔ اور دوسری طرف یہ نہیں کہ ان میں صلاحیت اجتہاد کی نہیں تھی، ان کے پاس فرصت نہیں تھی کہ وہ فقاہت اور اجتہاد کے لیے وقت نکال پاتے امام بخاری۔ تو انہوں نے بھی بڑی خدمت کی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، اور
اللہ نے انہیں الفاظ کریمہ کے لیے بنایا، یعنی الفاظ حدیث ٹیکسٹ متن جو ہے اس کی خدمت کے لیے، خدمت معانی ائمہ مجتہدین خصوصاً امام الائمہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا حصہ تھا۔ محدث و مجتہد کی نسبت عطار و طبیب کی مثل ہے۔ عطار سے مراد یہاں یہ جو جڑی بوٹیاں رکھنے والا پنساری ہے وہ مراد ہے، کہ جس کے پاس جڑی بوٹی تو ہر قسم کی ملتی ہے، مگر یہ اسے پتہ نہیں کہ کس جڑی بوٹی کو کس کے ساتھ مکس کریں تو کون سی دوائی بنتی ہے، کس مرض کا علاج ہوتا ہے، پھر اس کے استعمال کا طریقہ کیا ہے، وقت کیا ہے، یہ اسے معلوم نہیں، لیکن سٹور اس کا بھرا ہوا ہے جڑی بوٹیوں کے ساتھ۔ اچھا جی، لیکن دوسری طرف طبیب ہے، طبیب کے پاس اگرچہ سٹور وہ جڑی بوٹیوں کا نہ ہو، لیکن اس کو طب آتی ہے کہ خواص کیا ہیں ہریڑ کے اور جو کے اور جو ہے وہ برگ آملہ کے، یہ اسے ساری مہارت ہے، اور پھر یہ علاج شناخت کیسے ہوگی کہ بندے کو تشخیص کے علاج مرض کون سا ہے اور پھر علاج کا طریقہ کیا، یہ سب طبیب کو آتا ہے۔ عطار دوا شناس ہے، اس کی دکان عمدہ دواؤں سے مالا مال ہے، یعنی بالخصوص جڑی بوٹیاں، مگر تشخیص مرض و معرفت علاج و طریقے استعمال طبیب کا کام ہے، یعنی یہ دو پر ہیں پرواز کے۔ عطار اگر طبیب حاذق کے مدارک عالیہ تک نہ پہنچے تو معذور ہے، یعنی پنساری پر کوئی یہ تنقید نہیں کہ تم اچھے پنساری ہو کہ تمہیں تو طریقہ استعمال نہیں آتا، یہ اس پہ تنقید نہیں کی جا سکتی چونکہ وہ پنساری ہے اور یہ اس کا فیلڈ نہیں ہے۔ اور اگر پنساری کو کوئی MBBS سرجن سمجھ لے تو پھر خود اپنی موت کو وہ دعوت دے رہا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں، یعنی پنساری کے قائم مقام آج ہے سٹور کیپر، میڈیکل سٹور والا، اب اس کو ہی اگر نسخہ لکھنے کا مقام دے دیا جائے وہی نسخہ لکھے اور لوگ جو ہیں وہ MBBS ڈاکٹر کا رخ نہ کریں کہ سب کچھ تو سٹور پر موجود ہے، تو اب اس سے بگاڑ پیدا ہوگا۔ کہتے ہیں عطار کامل اگر طبیب حاذق کے مدارک عالیہ تک نہ پہنچے معذور ہے، خصوصاً مالک اطباء حذاق، یعنی ایک تو نا سمپل طبیب حاذق، ایک وہ ہے جو سارے حاذق طبیبوں کا بادشاہ ہے، اگر اس بادشاہ تک کسی کا درجہ نہیں پہنچ رہا کسی پنساری کا تو اس میں کوئی قباحت نہیں، کیونکہ وہ تو طبیب بھی نہیں ہے چاہے جائے کہ ملک الاطباء ہو۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ یعنی ایک دواخانے کا جو مالک ہے یا پنساری ہے اس کی حیثیت ہے، اگر استدلالات اجتہادات امام اعظم ابو حنیفہ جیسے وہاں سے ثابت نہیں ہے اتنے کثرت سے تو یہ کوئی عیب کی بات نہیں، کیونکہ ان کا فیلڈ جو ہے وہ ہے، اور دوسری طرف فیلڈ ہے وہ حاذق اطباء کے امام کا۔ اس واسطے کہتے ہیں امام ائمہ آفاق جو ثریا سے علم لے آیا، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ، جس کی وقت مقاصد کو دقت مقاصد کو اکابر ائمہ نے نہ پایا، یا وقت مقاصد بھی ہو سکتا ہے، بھلا امام بخاری تو نہ تابعین سے ہیں نہ تبع تابعین سے ہیں، امام اعظم کے 5ویں درجے میں جا کر شاگرد ہیں، تو وہاں تو کوئی مقابل تابعین میں نہیں مل رہا فقاہت کے لحاظ سے، تو تبع تابعین میں کہا ہوگا، اور پھر جو نہ تابعی ہیں نہ تبع تابعی ہیں بلکہ 5ویں درجے میں شاگرد ہیں، تو وہ امام اعظم ابو حنیفہ سے بڑھ کر کیسے ہوں، ہم پلہ بھی نہیں ہو سکتے۔ اس واسطے فرماتے ہیں
ایک مثال دے کر، خود حضرت امام اجل سلیمان اعمش کے اجلہ تابعین و امام ائمہ محدثین سے ہیں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں اور ہمارے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں۔ ان سے کچھ مسائل کسی نے پوچھے، کس سے؟ امام اعمش سے، جن کا اصل نام سلیمان ہے۔ اس وقت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں تشریف فرما تھے۔ امام اعمش نے ہمارے امام سے فتویٰ لیا، یعنی اپنے شاگرد سے، جو تابعی بھی تھے استاد بھی تھے، اور فتویٰ فقہی مسئلہ کا امام اعظم ابو حنیفہ سے لیا۔ ہمارے امام نے سب مسائل کا فوراً جواب دیا۔ اعمش نے کہا، یہ جواب آپ نے کہاں سے پیدا کیے؟ فرمایا، ان حدیثوں سے جو میں نے خود آپ سے سنی، یعنی احادیث میں نے پڑھی آپ سے ہیں، انہی سے میں نے یہ جواب اخذ کیا۔ اگرچہ میں نے اور بھی بہت سے اساتذہ سے حدیث پڑھی، مگر یہ تو میں نے ان حدیثوں سے جواب نکالے جو میں نے آپ سے پڑھی، اور وہ احادیث ما اسانید پڑھ کے بتا دیں۔ تو امام اعمش نے کہا، حسبک ما حدثتک بہ فی مئۃ یوم تحدثنی بہ فی ساعۃ واحدہ۔ یعنی جب آپ فر پڑھتے جا رہے تھے تو انہوں نے کہا، بس کیجئے بس کیجئے، میں نے جو تمہیں 100 دن میں پڑھایا تم نے 1 گھنٹے میں سنایا۔ زبانی ما علمت انک تعمل بہذی الاحادیث، یہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ تم ان احادیث میں اتنا تدبر بھی کر رہے ہو، یعنی پڑھنے کے ساتھ ساتھ۔ یعنی میں تو یہی سمجھ رہا تھا نا کہ دوسرے لکھتے ہیں تم لکھتے بھی نہیں ہو، تو مجھے یہ نہیں تھا کہ تم اس قدر آگے پیش قدم ہو کہ تم لفظ تو یاد کر کے پھر آگے معنی اور استدلال تک پہنچے ہوئے ہو۔ یا معاشر الفقہاء، یہ مشہور قول جو امام اعمش کا ہے، جو آپ نے فرمایا، انتم الاطباء ونحن الصیادلہ، تم طبیب لوگ ہو ہم پنساری لوگ ہیں۔ نحن الصیادلہ، اب جدید عربی میں صیدلیہ یہ کہتے ہیں سٹور کو، میڈیکل سٹور کو۔ یہ اب عمرے پہ جائیں تو یا عرب کسی ملک میں صیدلیہ تو فلان، تو یہ میڈیکل سٹور کو کہتے ہیں۔ تو پرانی کے اندر پنساری کو کہتے ہیں کہ تم ہو طبیب اے فقہا لوگو، یا معاشر الفقہا۔ خود محدث ہیں امام اعمش اور انہیں کہہ رہے ہیں اے فقہا لوگو تم طبیب ہو، ونحن الصیادلہ، اور ہم سٹور کیپر ہیں، ہم پنساری ہیں۔ پھر امام صاحب کو اس لحاظ سے بھی فوقیت دی، کہا انت ایھا الرجل بکلا الطرفین، ابو حنیفہ تم صرف طبیب بھی نہیں ہو، تمہارے پاس حدیث کا ذخیرہ بھی ہے، یعنی تمہاری دونوں جہتیں ہیں۔ تم ادھر جو ذخیرہ ہے یعنی جڑی بوٹیاں ہیں جن سے دوائیاں بنتی ہیں وہ بھی ساری تمہارے پاس ہیں، اور پھر تمہیں یہ بھی پتہ ہے کہ ہر جڑی بوٹی کی خواص کیا ہیں اور ان سے دوائی کیسے بنتی ہے اور طریقہ استعمال کیا ہے۔ تو رب نے تجھے تو دوہری شان عطا فرمائی ہے۔ تو یہ یعنی مشہور قول ذکر کیا آپ نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اس کے متعدد ماخذ ہیں، میں نے اس اپنے مقالے میں بھی اس کے ماخذ لکھے۔ اور امام اعمش نے یعنی ایسے تھا کہ کسی نے آ کے مسئلہ ان سے پوچھا اور کلاس لگی ہوئی تھی، اور امام ابو حنیفہ کلاس میں بحیثیت اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو جب وہ مسئلہ پوچھا گیا تو امام اعمش کے ذہن میں جواب نہ آیا، تو یہ عقود الجواہر المنیفہ کے اندر تفصیل سے لکھا ہوا کہ اس میں امام اعظم ابو حنیفہ نے بیٹھے بیٹھے یوں کروٹ بدلی جس طرح کسی کو جواب آیا ہوا ہوتا ہے اور بولنے لگتا ہے۔ تو امام اعمش نے پھر انہیں اجازت دی کہ بولو، آپ کیا بولنا چاہتے ہیں؟ تو اس طرح امام اعظم ابو حنیفہ نے جواب دیا۔
تو جواب جب دیا تو انہیں لگا کہ یہ جواب تو بالکل ٹھیک ہے، تو یہ تم نے کہاں سے حاصل کیا؟ تو انہوں نے فرمایا من الاحادیث، ان احادیث سے انت حدثتنیھا، جو آپ نے مجھے پڑھائیں یہ تو انہی سے لیا۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ یہ پھر جس طرح ایک پنساری ساری عمر رکھتا ہے جڑی بوٹیاں مگر دوائی کا پتہ نہیں ہوتا، تو ہم تو ایسے ہی پھر رہے، اور آپ کو اتنے دنوں میں ہی مجھ سے ہی پڑھ کر یہ معلوم ہو گیا کہ اس سے تو فلاں دوائی بن سکتی ہے، یعنی فلاں مسئلے کا حل بھی ان احادیث میں موجود ہے۔ امام اعمش کا یہاں وہ نہیں لکھا ہوا، دوسری جگہ اس عقود الجواہر المنیفہ میں لکھا ہوا ہے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ کہ وہ بھی ان سے پڑھنے گئے امام اعمش سے، اور پھر ایسا واقعہ پیش آیا کہ کسی نے پوچھا تو امام اعمش جواب نہ دے سکے، تو وہ جواب امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے دیا۔ تو اس موقع پر امام اعمش نے کہا کہ کنت حدثت هذا الحدیث من قبل ان یجتمع ابواک، یہ حدیث جس کا تم حوالہ دے کے مسئلہ بتا رہے ہو بطور دلیل، یہ میں اس زمانے سے پڑھا رہا ہوں، ابھی تمہارے والدین کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، اس وقت کا میں راوی ہوں اس حدیث کا، لیکن اس سے جو مسئلہ حل ہوا ہے تو وہ آج تمہاری زبان سے ہی سنا۔ من قبل ان یجتمع ابواک، تیرے والدین ابھی اکٹھے بھی نہیں ہوئے تھے، میں اس زمانے کا محدث ہوں اور یہ حدیث میں پڑھا رہا ہوں، لیکن اس سے جو مسئلہ آج آپ نے حل کر کے پیش کیا یہ میں نے آج ہی آپ کی زبان سے سنا۔ تو اس بنیاد پر یعنی یہ دونوں شعبے بہت اہم ہیں، اور پھر افضلیت اس میں آ کر ہے کہ جس میں اصل مقصد ہے کہ لوگوں کو صحت ملے۔ یعنی آج جو گڑبڑ ہے زمانے میں بہت زیادہ، یہ اس بنیاد پر ہے کہ غیر مقلدین جو ہیں انہوں نے لوگوں کو سرجن سے ہٹا کر سٹور کیپر کی طرف متوجہ کر دیا ہے کہ فقہ کی ضرورت ہی نہیں، ہر چیز جو ہے وہ ویسے ہی معلوم ہے۔ یعنی امام اعظم ابو حنیفہ سے ہٹا کر اپنے محلے کا امام کہ جسے کچھ پتہ ہی نہیں، کہتے ہیں جو یہ کہے گا وہ تو مان لیں گے لیکن ہم تقلید نہیں کریں گے، ادھر فقہ کی طرف نہیں جائیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ جس وقت معاشرے کے اندر سٹور کیپر کو یا پنساری کو پتہ ہی نہیں کہ علامت مرض کی کیا ہیں، ہو سکتا ہے وہ یہ سمجھ رہا ہو کہ اس کو ہیضہ ہے اور اسے ہیضہ نہ ہو، اس کے تو گھٹنے میں درد ہو، تو اب ہیضے کی دوائی گھٹنے کے درد میں کیسے کام آئے گی؟ یا ہو سکتا ہے کہ وہ دوائی ایسی ہے کہ جو پانی کے ساتھ لینی ہے اور دودھ کے ساتھ لیں تو وہ زہر بن جاتی ہے، تو وہ اس کو کہے کہ یہ دودھ کے ساتھ استعمال کرو۔ تو مرنا تو اپنی موت کے وقت پر ہے، لیکن ایک ہے صحت میں رہ کے مرنا، ایک ہے جاں بلب ہو کے کئی دن بیماری میں رہ کے مرنا۔ تو یہ غیر مقلدیت ہے زمانے کو بیمار کرنے والی، یعنی جب فقہ کو چھوڑ کر محض حدیث کی طرف اور لفظوں کی طرف انہوں نے لوگوں کو لگانا چاہا، تو اب اس میں یہ صورتحال جو ہے وہ معاشرے میں بنتی جا رہی ہے کہ لوگ پنساریوں اور میڈیکل سٹوروں سے وہ کام کروانا چاہتے ہیں جو کسی اسپیشلسٹ کا کام ہے، جس کے لیے بڑی شرائط ہیں، جس کے لیے بڑی احتیاط ہے۔ تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ جب اسپیشلسٹ جو ہیں ان کے دروازے بند کرا دیے جائیں اور میڈیکل سٹور والے ہی سب کریں تو پھر کثرت سے لوگ بیمار ہوں گے اور چھوٹی بیماری بڑی بیماری بن جائے گی۔ تو اس بنیاد پر صحت معاشرے کی اس میں ہے جو ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے، یعنی فقہ و اجتہاد کو ساتھ لے کر اور ادھر دلیل وہاں سے لینا اور چلنا۔ تو اس بنیاد پر یعنی یہ فقہا کا امت میں کردار رہا ہے، جس کی وجہ سے یعنی علم کے مختلف جو پہلو ہیں ان کا سائیڈ افیکشن نہیں ہوتا، ورنہ کچھ علم ایسے ہیں کہ صرف وہی ہوں تو پھر سائیڈ افیکٹ ہو جاتا ہے۔ یعنی جس طرح کچھ لوگوں کو علم کا ہیضہ ہو جاتا ہے یا بدہضمی ہو جاتی ہے، تو اس لیے کہ دوسرا جس نے اسے
کور کرنا تھا وہ ساتھ نہیں ہے۔ اب ایک چیز بڑی ہی اچھی ہو، مثلا دیسی گھی، تو پھر بھی بالآخر اس کی ایک مقدار ہے کھانے کے اندر، یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ قیمتی ہے، وہ اس میں توانائی بڑی ہے، لیکن یہ علیحدہ بات ہے کہ کھانے میں اس کا تناسب جو ہے وہ اس ایک مقدار ہے، یہ نہیں کہ اچھا ہے تو پھر بہت زیادہ ڈالو، اور پھر یہ علیحدہ بات ہے کہ اس میں قوت ہے، لیکن یہ علیحدہ بات ہے کہ مریض پہلے ہی جاں بلب ہے اور ہضم اسے کچھ ہوتا ہی نہیں، اور اس کو دیسی گھی کی نالیں دی جائیں تو وہ تو بہت کم خراب ہو جائے گا۔ تو اس بنیاد پر یعنی علوم کو سیٹ کرنے کے لحاظ سے، ایڈجسٹ کرنے کے لحاظ سے معقولات کا بھی کردار ہے اور بالخصوص فقہ کا کردار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ تھوڑا پڑھے ہوئے یا چند احادیث پڑھے ہوئے تو پھر وہ جب فتویٰ بازی پہ اتر آتے ہیں تو اس کے بھیانک نتائج نکلتے ہیں، اور غیر مقلدین جو ہے ان کے نزدیک تو دو کتابیں اتنی نیل المرام اور اس کے ساتھ ایک دوسری کتاب ہے، وہ کہتے ہیں یہ دو کتابیں جو پڑھ لے وہ علم میں صحابہ کے برابر ہو جاتا ہے، بلکہ بڑھ بھی جاتا ہے۔ یہ میں حوالہ آپ کو بتاؤں گا، وحید الزمان نے یہ لکھا ہے ابن ماجہ کی شرح کے اندر، تو ان کے ہاں بہت جلدی بدہضمی ہو جاتی ہے کہ بہت پڑھ لیا ہے، یعنی تھوڑی سی صرف ناو کے بعد ہی مشکات شریف پڑھ لی ہے، تو پھر اس سے آگے جو ہے وہ پھر اپنا تفریعات شروع کر دیتے ہیں، اور وہ کہ جس کے اصول ان کے بڑوں کو بھی نہیں آتے تو وہ استدلال جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں۔ اس کی ایک مثال یہ جو چند سال پہلے مدینہ منورہ میں دھماکہ ہوا تھا، نائر نجیدی نے مسجد نبوی شریف کے قریب دھماکہ کیا تھا، تو اس وقت سعودی عرب میں یہ بحث بڑی شدت اختیار کر گئی کہ وہ بندہ جو تھا وہ اجمی نہیں تھا، عربی تھا، اور عربی بھی سعودی تھا، اور سعودی بھی نجدی تھا، یعنی انہی کے مدارس کا پڑھا ہوا تھا، اور اس کے والدین بھی سرکاری عہدیدار تھے، والد اس کے بھائی جو ہیں وہ فوج اور پولیس میں بھرتی تھے۔ تو یہ تھا کہ اس کی یہ سوچ کیسے بنی کہ اتنا بڑا خطرناک کام، یعنی وہ اصل تو معاذ اللہ جا کے مواجہ شریف کے سامنے دھماکہ کرنا چاہتا تھا، اتنی گندی اس کی سوچ تھی۔ یہ خود ان کے اخبارات نے لکھا کہ وہ اصل اندر داخل ہونا چاہتا تھا اور باہر ہی اس کو پھر فائر لگا اور وہ پھٹ گئے بم وغیرہ۔ تو اتنی کمینی سوچ اور اتنا بدبخت کہ وہ ریاض الجنہ سے آگے جو بڑا مقام ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ پاک، وہاں جا کے پھٹنا چاہتا تھا۔ تو ایسی سوچ کیوں بن گئی؟ کیونکہ وہ نجدیوں سے آگے داعشی بنا ہوا تھا، داعش سے اس کا تعلق تھا، تو ان کا یعنی وہابیت کا ہر نیا جنم پہلے سے زیادہ خطرناک اور زیادہ بدبخت ہوتا ہے اور زیادہ دین سے دور ہوتا ہے۔ تو اس پر پھر وہ کالم لکھے گئے مختلف اخباروں میں نے وہ سارا لٹریچر اکٹھا کیا، تو خود وہاں کے جو سکالر تھے، علماء تھے، انہوں نے ایک وجہ یہ بیان کی باقی وجوہات کے ساتھ کہ اصل سبب یہ ہے کہ ہمارا جو نظام تعلیم ہے اس میں اصول فقہ کی کمی ہے، اور اس میں استدلال کا طریقہ ہم نے فقہا سے ہٹ کر جو ڈائریکٹ استدلال کرنے کا طریقہ پڑھایا ہے، تو ہم امام ابو حنیفہ اور فقہا کو چھوڑ کے ہم خود ڈائریکٹ ہوئے ہیں، ہمارے چھوٹے ہم سے علیحدہ ہو کے ڈائریکٹ ہو گئے ہیں، یعنی جو ہمارے نزدیک توحید تھی وہ ان کے نزدیک وہ بھی شرک ہے۔ اس لیے یعنی داعش نے فتویٰ لگایا کہ یہ تمام جو سعودی عرب کے امام ہیں، خطیب ہیں، سب مشرک ہیں، اور یہ حکومت سعودیہ کی یہ مرتد ہے، اور اس طرح کے سارے فتوے انہوں نے انہی سے پڑھ کے ان پر لگائے، کیونکہ انہوں نے طریقہ ان کو استدلال کا ایسا بتایا ہوا تھا کہ جس طریقے کے اندر فقاہت نہیں تھی اور اصول فقہ کا دخل نہیں تھا، اور دو شاہ کے بعد جو ہے وہ مجتہد بننے کا رواج تھا، تو اس کی وجہ سے اتنے خطرناک ایکسیڈنٹ ہوئے اور اس طرح کی صورتحال بنی کہ جو امام اعمش نے پہلے مثال دے کر واضح کی تھی کہ صرف محدث جو ہے
وہ ایک پنساری ہے اور میڈیکل سٹور والے کی طرح ہے، شان اس کی بھی بڑی ہے، لیکن آگے جو کردار ہے وہ فقیہ کا ہے۔ تو اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں لکھا کہ امام اعمش اس کے قائل تھے کہ امام ابو حنیفہ جس طرح کے تنقید کی بعد والوں نے، کچھ لوگوں نے کہ انہیں صرف 17 حدیثیں آتی تھیں، اس کو رد کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تم محدث بھی چوٹی کے ہو، فقیہ بھی چوٹی کے ہو، انت ایھا الرجل بکلت طرفین، تم دونوں طرف بھی برابر ہو، یعنی تمہارے پاس مٹیریل بھی ہے اور پروڈکشن کے لحاظ سے صلاحیت بھی آگے موجود ہے۔ اچھا جی، اس پر مزید آپ نے اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، فرماتے ہیں یہ روایت امام ابن حجر مکی، شافعی وغیرہ ائمہ شافعیہ وغیرہ ہم نے اپنی تصانیف خیرات الحسان وغیرہ میں بیان فرمائی۔ یہ جو امام اعمش والی ہے، یہ تو یہ اب مزید ترقی کرتے ہیں اپنی گفتگو میں، فرماتے ہیں خود ان سے بدرجہ اجل و اعظم ان کے استاذ اکرم و اقدم امام عامر شابی، کن سے؟ امام اعمش سے، یعنی امام اعمش تو امام اعمش رہے، امام اعمش کے جو استاذ تھے اور کئی وجوہ سے مقدم تھے، یعنی امام اعمش کا تو ایک حوالہ ملا کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پڑھا، یا شاید چند گنتی کے اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے ہوں، لیکن عامر شابی جو ہیں انہوں نے 500 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو پایا۔ یہ اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں امام عامر شابی جنہوں نے 500 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو پایا، حضرت امیر المومنین مولا علی، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت سعید بن زید، حضرت ابو ہریرہ، حضرت انس بن مالک، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عمران بن حسین، حضرت جریر بن عبداللہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ، حضرت عدی بن حاتم، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم وغیرہم بکثرت اصحاب کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ شاگرد ہیں۔ کون؟ امام عامر شابی، اتنی بلند شخصیت، یعنی تلمذ تو ایک صحابی کا بھی مل جائے تو بہت بڑا شرف ہے اور بہت بڑے خزانے سے استفادہ کا موقع ملا، اور انہوں نے 500 صحابہ اور جن میں اتنی بڑی تعداد مجتہد صحابہ کی ہے، ان سے انہوں نے شرف تلمذ پایا۔ امام عامر شابی جو کہ امام اعمش کے بھی استاد ہیں اور ادھر اتنے عظیم نفوس قدسیہ کے شاگرد ہیں۔ تو اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اور ہمارے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ، یعنی وہی امام عامر شابی، ادھر اتنے شیوخ کے شاگرد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے، اور ادھر امام صاحب کے استاذ، جن کا پایہ رفیع حدیث میں ایسا تھا کہ فرماتے ہیں کون؟ امام عامر شابی 20 سال گزرے ہیں، کسی محدث سے کوئی حدیث میرے کان تک ایسی نہیں پہنچتی جس کا علم مجھے اس محدث سے زائد نہ ہو۔ یعنی اتنا بڑا خزانہ تھے حدیث کا کہ 20 سال میں کوئی نئی حدیث مل ہی نہیں رہی، یعنی اپنی عمر کے اس مرحلے میں، یعنی 20 سال میں تلاش میں ہوں کہ کوئی ایسی حدیث ملے جو میں نے نہ پڑھی ہوئی ہو اور مجھے اس کے بارے میں علم نہ ہو، کو مجھ سے زائد کسی کو علم ہو تو میں اس سے پڑھ لوں۔ تو کہتے مجھے 20 سال میں ایسا کوئی نہیں ملا بندہ، کوئی ایک بندہ بھی ایسا کسی ایک حدیث کے بارے میں بھی، اتنے بڑے محدث۔ اچھا جی، فرماتے 20 سال گزرے ہیں، کسی محدث سے کوئی حدیث میرے کان تک ایسی نہیں پہنچی کہ جس کا علم مجھے اس محدث سے زائد نہ ہو۔ ایسے مقام والا
ایسے مقام والا مقام بآں جلالت شان فرماتے ہیں. یعنی یہ عامر شابی کا قول پیش کرنے سے پہلے اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تعارف ان کا کروایا. کیا کہتے ہیں؟ اِنَّا لَسْنَا بِالْفُقَہَا. اتنے بڑے جلالت علم کے باوجود فرماتے تھے ہم فقیہ لوگ نہیں ہیں. یعنی اس سے یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایک ہے آج ہمارے لحاظ سے فقیہ ہونا، اور ایک ہے لسنا بالفقہا میں جو آج کی فقاہت سے تو کروڑ درجہ اونچا ان کی فقاہت تھی، لیکن وہ دوسری طرف امام اعظم ابو حنیفہ اس فقاہت کے لحاظ سے کہ انا لسنا بالفقہا ولکننا سمعنا الحدیث، ہم فقیہ لوگ نہیں ہیں لیکن ہم نے حدیث سنی ہے. فرویناہ للفقہا، ہم نے یہ کام کیا ہے کہ ہم نے سن کے فقہا کو سنا دی ہے، اس کو روایت کیا ہے. اچھا جی، یہ تذکرۃ الحفاظ کے اندر یہ حوالہ جو ہے وہ ذکر ہے. کیوں ذکر کی ہے؟ کہ للفقہاء من اذا علم عاملا، کہ ہم نے ان فقیہوں تک یہ بات پہنچا دی ہے جب ان کو علم آئے گا تو وہ آگے سے مسئلے نکال لیں گے. یعنی ہم نے پل بن کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات صحابہ سے لے کر آگے فقہا تک پہنچا دی ہیں کہ وہ پھر آگے ان سے مسائل اخذ کریں. اچھا جی، اب یہ لکھ کر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کاش امام اجل سیدنا امام بخاری علیہ رحمت الباری اگر فرصت پاتے، اور زیادہ نہیں 10-12 ہی برس امام حفص کبیر بخاری اور ان کے علاوہ ائمہ حنفیہ سے فقہ حاصل فرماتے، تو امام ابو حنیفہ کے اقوال شریفہ کی جلالت شان و عظمت مکان سے آگاہ ہو جاتے. یعنی اپنے عہد میں جو ان کے عہد میں تھے امام حفص کبیر بخاری، یعنی فقہ حنفی کے امام، یعنی ان کے پاس 10 سال لگا لیتے تو پھر پتہ چلتا کہ فقہ ابی حنیفہ کا مقام کیا ہے. امام ابو جعفر طحاوی حنفی کی طرح ائمہ محدثین و ائمہ فقہا دونوں کے شمار میں یکساں آتے. یعنی پھر امام بخاری دونوں طرف برابر ہوتے صلاحیت میں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح، مگر ایسا نہ ہو پایا کہ 10 برس ملتے امام حفص کبیر کے پاس. لیکن یہ کوئی عیب نہیں، جس طرح پہلے کہا کہ عطار اگر کامل طبیب نہیں بنتا تو معذور ہے، لیکن یہ پچھلوں کو جو آج محض امام بخاری کا نام استعمال کر کے اپنا کام چلانا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے یہ ہے کہ ابھی ابو حنیفہ تو بہت اونچا مقام ہے. جس طرح مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں کا رد کرتے ہوئے کہا کہ چوں آں کرمیں کہ در سنگے نہاست زمین و آسمان او ہماست، کہ یہ جو امام اعظم ابو حنیفہ کو تانا دیتے ہیں کہ انہیں صرف 17 حدیثیں یاد تھیں، تو فرمایا یہ اس کیڑے کی طرح ہے جو پتھر میں چھپا ہوا ہو. پتھر میں کیڑا ہو سکتا ہے نا. چوں آں کرمیں کہ در سنگے نہاست، ایک پتھر کے اندر کیڑا ہے، بند ہے، اس کیڑے کی ولادت وہاں ہوئی ہے، وہیں فارغ التحصیل ہوا ہے، وہیں رہا ہے. اس نے باہر نکل کے دیکھا نہیں کہ اس پتھر سے اوپر کتنا اونچا آسمان ہے. تو فرمایا یہ جو امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں ایسی بات کر رہا ہے، اس نے دیکھا ہی نہیں کہ جہان ابی حنیفہ کیا ہے، کہ وہ آسمان کتنا اونچا ہے. تو چوں آں کرمیں کہ در سنگے نہاست زمین و آسمان او ہماست، اس کے نزدیک وہ پتھر ہی زمین ہے، پتھر ہی آسمان ہے، اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. لہذا وہ تو اتنی بات کرے گا، اگر باہر نکلے تو اسے پتہ چلے کہ آسمان تو بھی بڑا اونچا ہے. تو اس طرح یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے مقام و مرتبہ کو مجدد صاحب نے واضح کیا
یہاں اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ مگر تقسیم ازل جو حصہ دے، یعنی 10 سال جو نہیں ملے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو، تو اس میں ان کا کوئی قصور نہیں۔ تقسیم ازل جو حصہ دے، آگے شعر لکھتے ہیں، ہر کسے را بہر کار ساختن میلیو اندر دلش انداختن، کہ رب نے ہر کسی کو کسی کام کے لیے بنایا ہے، اور جس کام کے لیے بنایا ہے اسی کا شوق اس میں ڈال دیا ہے، تو وہ اٹھتا بیٹھتا چلتا پھرتا کھاتا پیتا بیمار ہو صحیح ہو اسی شوق میں مگن رہتا ہے، اور اسی طرح پھر زندگی اس کی گزر جاتی ہے۔ اگر وہ اچھا کام تھا تو اچھائی میں گزر گئی، برا کام تھا یعنی وہ کوئی معاذ اللہ یہ موسیقار تھا، گویہ تھا، گندے گانے والا، تو اسی میں مہارت حاصل کرتا رہا اور اسی کے اندر یعنی وہ سرگرداں رہا اور اس میں زندگی گزر گئی۔ اور دوسری طرف یعنی یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے حدیث کے لیے یہ میل ان کے دل میں شوق ڈالا اور انہوں نے اتنا کام کیا، اور فقہا جو ہیں انہوں نے اپنے مقام پر اتنا کام کیا۔ تو یہاں تک یہ ہے شان فتاوی رضویہ شریف کی، یعنی اتنی لائنوں کے اندر کتنے علوم کی کتنی اہم باتیں ذکر کر دی، اور کہاں کہاں کی سیر کرا دی امام صاحب نے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تھوڑے سے وقت میں۔ یعنی یہ اردو کا عالم ہے تو عربی کا عالم کیا ہوگا؟ تو اس واسطے یعنی یہ بہت ضروری ہے کہ فتاوی رضویہ شریف کا عمیق نظر سے مطالعہ کیا جائے اور اس سے رہنمائی حاصل کی جائے کہ کتنی پلکوں سے نمی مانگ کے لائی ہوگی، پیاس تب پھول کی شبنم نے بجھائی ہوگی۔ یعنی اتنی لائنیں لکھنے کے لیے کتنے علم کی ضرورت ہے اور کس حد تک پھر اس کے اندر منصف مزاج ہونے کی اور صلاحیت کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو یہ فیضان عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ استغفر اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یا اللہ ہم سب کو شرح صدر عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، علمی منزل کی تکمیل کی توفیق عطا فرما۔